دوستو تقریباً 48 گھنٹے کی شدید کشیدگی کے بعد بالآخر ایک میں سمجھتا ہوں اچھی خبر آ گئی، اور وہ یہ کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج حسب توقع، ہماری توقع یہی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، اور بھارت میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فون بات چیت تھی، اور اس نے دونوں کے ساتھ بات چیت میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ اب ساتھ میں مارکو روبیو نے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کو ٹھوس اقدامات کرنے پر بھی زور دیا یا اس کی ہدایت کی۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جو بات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان براہ راست بات چیت کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کیا، اور کمیونیکیشن یعنی رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اب جو ان کا چند لائنوں پہ مشتمل ایک بیان تھا جو کہ مارکو روبیو کے دفتر سے آیا، دونوں ٹیلی فون کالز کے حوالے سے، اور الفاظ تقریباً کم و بیش وہی تھے جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ ضرورت ہے کہ آپ کشیدگی میں فوری کمی کریں۔ پاکستان سے کہا کہ دہشت گرد گروہ اگر یہاں پہ ہیں تو ان کی سرکوبی کے لیے کام کریں، اور دونوں ملکوں کو مذاکرات کے ذریعے اپنے جو اختلافات ہیں وہ ختم کریں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات کریں۔ اب اس کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے 7 مئی کی رات کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، یعنی بھارتی طیاروں نے پاکستان کے اندر 9 ٹھکانوں پر حملہ کیا، اور اس میں 26-27 شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد آج صبح لاہور سے لے کے راولپنڈی، اٹک، شیخوپورہ تک کوئی کم از کم 25 ڈرون پاکستان کی طرف آئے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم جہاں پہ PSL کے میچ بھی ہونے تھے، پھر راولپنڈی ریس کورس گراؤنڈ، فیض آباد، غرض کے بہت سارے مقامات پہ اسرائیل ساختہ ہروپ ڈرونز جو تھے وہ کوئی 150-200 کلومیٹر کا سفر کر کے ڈیٹیکٹ ہوئے بغیر یہاں پہ پہنچے، اور دن بھر پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پہ بات ہوتی رہی ڈرون ڈرون ڈرون، اور یہ کہ پاکستان نے مار گرائے، اور بھارت کی طرف سے اس کا بالکل ذکر نہیں ہوا، اور صرف یہ کہا گیا، اس کے خارجہ سیکرٹری نے نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو ٹھکانے جن اہداف کا انتخاب کیا تھا وہ بالکل نپے تلے تھے، اس میں کوئی ملٹری انسٹالیشن شامل نہیں تھی، لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ ان حملوں میں اگرچہ وہ اس میں کبھی لشکر طیبہ یا جیش محمد کے لوگ ہوتے تھے، لیکن اس وقت وہاں پہ مساجد ہیں، اور مساجد مدرسے ہیں، اور اس وقت سویلینس، اس میں بچے بھی مارے گئے، خواتین بھی اس میں شہید ہوئی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے رافائل طیارے آئے، اس میں پاکستان نے پھر دعویٰ کیا کہ 5 ہم نے مار گرائے، کم از کم 1 کی تو تصدیق بھی ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد آج ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھارت نے ٹیسٹ کیا، اور بظاہر ایئر ڈیفنس سسٹم ان ڈرون طیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا، اور سب سے پہلا جو حملہ والٹن ایئرپورٹ کے قریب ہوا تھا جہاں پہ ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر بتایا جاتا ہے، اس میں کچھ ہمارے افسران اور جوان زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام ایکسرسائز کے ذریعے بھارت کیا چاہتا تھا، یعنی پہلگام کا جو 22 اپریل کو واقعہ ہوا اس کو بنیاد بنا کے بھارت نے ایک ایسا بیانیہ بنایا ہے جس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے انڈس واٹرز ٹریٹی کو بھی معطل کیا، تمام تجارت کمیونیکیشن بھی ختم کر دی پاکستان کے ساتھ، پھر رافائل اور دوسرے جیٹ طیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوا پاکستان پہ، اور اس کے بعد ڈرونز کی بارش کر دی۔ آج اتفاقاً اسلام آباد میں راولپنڈی میں
کافی دیر تک بارش بھی ہوتی رہی، موسم بھی اچھا رہا، لیکن سیاسی موسم انتہائی کشیدہ تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو پروووک کرنے کے لیے، اشتعال دلانے کے لیے ڈرون ادھر بھیجے گئے، اور ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ان کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ناکام رہا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایک سائبر اٹیک کے ذریعے ہیک کر کے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیا وقتی طور پہ، یا پھر سیٹلائٹ کے ذریعے ریڈار سسٹم کو جیم کر دیا گیا جہاں جہاں بھی ہمارے ریڈار سسٹم تھے؟ تو اور دوسری نیو نارمل یہ بھی ہے کہ ایک نئی اپروچ بھارت نے اختیار کی کہ پہلی مرتبہ بہاولپور، مرید کے، لاہور جیسے علاقوں پہ اس نے براہ راست حملے کیے، میزائل حملہ اور پھر ڈرون کے ذریعے۔ اس کے بعد یعنی ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر پہ حملہ جو ہے وہ ایک براہ راست ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ پاکستان نے متعدد گاؤں اکراس دا لائن آف کنٹرول اور سرحد کے اس پار کئی گاؤں پہ حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں 16 بھارتی شہری جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں، اور آج یعنی 8 مئی کو بھی یہ کوئی دونوں طرف سے جو کراس فائر تھا وہ جاری تھا، خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے، کیونکہ پاکستان نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے بھی جواب دینا ہے۔ اب ایک اور نیو نارمل یہ بھی ہے کہ پاکستان یہ کہتا رہا کہ کافی عرصے سے کہ ہمارے پاس چونکہ نیوکلیئر ہتھیار ہیں لہٰذا بھارت کبھی میلی آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھے گا، لیکن جس انداز میں طیاروں نے آ کے اپنے میزائلز کے ذریعے 9 اہداف کو نشانہ بنایا، پھر ڈرونز کے ذریعے پاکستان بھر میں دن بھر بڑی غیر یقینی اور خوف کسی صورتحال تھی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بھارت نے ڈرون بھیج کے پرواہ نہیں کی کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں، جو نیوکلیئر ڈیٹرنس جس کو کہتے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر بھارت نے اپنے ڈرون راولپنڈی تک بھیج دیے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ڈیٹرنس کا جو نظریہ ہے وہ بھی کم از کم وقتی طور پہ اپنی افادیت کھو گیا ہے، اور براہ راست جو ایک لحاظ سے بھارت نے جو حملے کیے وہ تو براہ راست اعلان جنگ تھا، تو اس اعلان جنگ پہ اس نے عمل درآمد بھی کیا، اور پاکستان کی طرف سے اس انداز میں جس جواب کی توقع تھی شاید وہ نہیں دیا، اگرچہ آئندہ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ کس قدر پاکستان نے بھارت کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تو زیادہ تر اب تک جو حملے تھے وہ کشمیر تک محدود رہے تھے، لیکن بہاولپور، مرید کے، راولپنڈی یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان بھر میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی، عدم تحفظ، غیر یقینی کا احساس پیدا ہوا، اسٹاک ایکسچینج اس کے نتیجے میں کریش ہو گئے، 6500 یعنی کم از کم 6% اس کو نقصان ہوا، اور چند گھنٹے کے بعد ہی پھر ٹریڈنگ بھی معطل کر دی گئی، کیونکہ خطرہ تھا کہ یہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز مزید گر جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ فرانس، برٹش ایئر ویز، ایمریٹس، لفٹانسا، KLM، سنگاپور ایئر لائنس، کورین، تھائی ایئر لائنس اور جتنی بھی اتحاد وغیرہ، ان سب نے اپنی پروازیں پاکستان کے لیے کینسل کر دی تھیں، منسوخ کر دی تھیں، کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان انڈیا کے درمیان چونکہ ایئر سپیس بھی بند تھا اور غیر یقینی کی صورتحال بھی تھی، اور جو طیاروں کو ٹریک کرنے والی ایک ویب سائٹ ہے تو اس میں 7 مئی کو اس پہ جب چیک کیا گیا تو پاکستان کی فضائی حدود تقریباً خالی دکھائی دی، اور کیونکہ پاکستان کے راستے بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں جو کہ جنوب مشرقی ایشیا سے آتی ہیں، انہوں نے یورپ اور مشرق وسطیٰ جانا ہوتا ہے، یعنی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عمان، کویت، وہ اس طرف ان کو جانا ہوتا ہے۔ اب اس میں نقصان ایک لحاظ سے یہ بھی ہوا کہ جس ایک دن میں پاکستان کے اوپر سے کم از کم 500 پروازیں گزرتی ہیں، اور ایک اوور فلائٹ جو پاکستان کی حدود سے اوپر سے گزرنے والی جو پروازیں ہیں اس کے بھی ہر فلائٹ کے $500 سے $800 فی فلائٹ پاکستان کو ملتے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی کو بطور فیس۔ اب یہی حال بھارت کا بھی ہے کہ بھارت کی بھی پاکستان کے راستے جو فلائٹس جاتی ہیں وہ کم از کم 450 فلائٹس ہے روزانہ، کیونکہ بھارت کے تمام جو بڑے ایئرپورٹس ہیں وہاں سے روزانہ دنیا بھر میں فلائٹس روانہ ہوتی ہیں۔
اب 3 دن سے وہ تمام فلائٹیں کینسل ہو رہی تھیں یا پھر لمبے روٹس کے ذریعے اپنی منزلوں کی طرف روانہ تھی۔ 2019 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے کئی $100 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا تھا بھارتی ایئر لائنس کو، کیونکہ اس وقت بھارتی ایئر لائنس کے لیے پاکستان ایئر اسپیس بند کر دیا گیا تھا۔ اب پاکستان کا ایک تو براہ راست جو پروازیں ہیں وہ معطل رہیں، خود پاکستان کی اپنی کوئی 200-300 فلائٹس میرا خیال ہے متاثر ہوئی ہیں۔ شام 8 مئی کو شام 6 بجے کے قریب کہیں جا کے ڈی ایسکیلیشن ہوئی، کچھ پروازوں کو پھر اجازت دی گئی روانگی کی، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ نقصان اس میں انڈیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، اور پھر ایک اس ایسکیلیشن نے جو غیر یقینی پیدا کر دی، تشویش پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات دیکھنے میں آئی کہ پاکستان کے مختلف وزیر اپنے عجیب بولیاں بول رہے تھے۔ عطا طاہر نے یہ کہا کہ جو یہاں پہ ڈرون آئے تھے اس کو ہم نے ان کے سسٹم کو جیم کر کے انہیں گرایا، جبکہ ہاروپ ڈرون کو کہا جاتا ہے کہ یہ خودکش بمبار ہیں، انہوں نے بس آ کے انہوں نے تباہی ہونا ہوتا ہے، جو اپنا پے لوڈ ہے اس کو ایکسپلوڈ ہوتے ہیں اور یہ خود بھی اس میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو اس کو جیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ ڈرون ادھر آ رہا تھا تو چاہے جیم کریں نہ کریں، اس کو تو آپ کا تو کام ہے اس کو مار گرانا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو بھارتی طیاروں کو گرائے جانے کے حوالے سے ان کے جو دعوے تھے وزیر دفاع کے اور وزیر اطلاعات کے، تو وہ اسکائی نیوز پہ، CNN پہ ان کا کافی ایک لحاظ سے مذاق بھی ہو رہا، کیونکہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اگر طیارے مارے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو شکر یہ کرنا چاہیے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو کانفلکٹ ہے وہ اب ڈی ایسکیلیشن کی طرف چلا گیا ہے، کشیدگی اب کم ہو جائے گی، اور اس طرح لگ یہ رہا ہے کہ 9 مئی کو واشنگٹن میں IMF کے بورڈ کا اجلاس بھی ہونا ہے، جس میں پاکستان کے لیے نئے قرضوں کی انہوں نے منظوری دینی ہے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو شاید کہا گیا ہوگا کہ آپ بھی اب جواب نہ دیں، اور اگر جواب نہیں دیتے آپ بھارت کو بڑے حملے کی صورت میں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو IMF سے قرضے آنے ہیں اس کی راہ بھی ہموار ہو جائے۔ اور پہلے سے ہی میرا یہ خیال تھا کہ غالباً 9 مئی تک پاکستان جو ہے کوئی ایسی کارروائی نہیں کرے گا جس کو بھارت اپنے حق میں استعمال کر سکے۔ تو اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا ہے، کشیدگی کم ہو جائے گی، پاکستان کو قرضہ مل جائے گا، کاروبار زندگی جو ہے معمول پہ آ جائے گا۔ البتہ اس تمام تر صورتحال سے سوالات بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ 9 مئی 2023 کو جو واقعات ہوئے تھے، جس طرح تشدد کے واقعات ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد، اس کے بعد جس طرح PTI اور عمران خان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جس طرح عدالتوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی طرف سے، کہ 9 مئی کو اس سیلیبریشن، یعنی 9 مئی کو آپ یہ بھی سمجھیں کہ پاکستان کی فتح ہوئی، ایک بہت بڑی جنگ سے بچ گیا، لیکن 9 مئی کو زخم جو ہیں قومی سطح پہ وہ بھی مندمل کرنے کے لیے، مرہم رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت کشیدگی ہے، سیاسی کشیدگی ہے، اور پاکستان کی ریاستی اداروں اور عوام کی بڑی اکثریت کے درمیان جو فاصلے ہیں انہیں کم کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ 9 مئی 2025 کو نہ صرف بھارت کے ساتھ ڈی ایسکیلیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، بلکہ پاکستان کے اندرونی معاملات کی تصحیح کے لیے بھی، جس کو کہتے ہیں کورس کریکشن کا بھی آغاز ہوگا۔ اس دعا اور امید کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔